الحمد لله وحده والصلاة والسلام على لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا بعهده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس جہاں کو سجایا اور اس میں انسان، جنات اور دیگر مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، جنات کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام، جو کہ یہ سلسلہ نبی اول، انسان اول حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آ کر آقا نامدار رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے تکمیل۔ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن میں حضور کو خاتم النبیین کا ٹائٹل ملا۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے، اور آقا علیہ السلام اسی مہینے میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، بلکہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی والدہ، یہ جہاں جاتی ہیں سے خوشبو آتی۔ کچھ خواتین مکے کی حضرت جناب عبد المطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس گئے اور کہا کہ آپ آمنہ کو سمجھائیں، بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگایا کرتی، بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگایا کرتی۔ جناب عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے فرمایا کہ آمنہ تم خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ آمنہ تم خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں خوشبو نہیں لگاتی، میرے بدن سے خوشبو آتی، میرے بدن سے خوشبو۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بڑے معجزات بچپن میں بھی ہیں، بہت زیادہ. جب حلیمہ سعدیہ جو تھیں آپ کی دائی، ان کی جو سواری تھی اتنی کمزور تھی کہ میرے استاد محترم ایک دفعہ کہنے لگے کہ وہ ایک قدم چلنے کے لیے استخارہ کرتی تھی کہ آگے چلو نہ چلو، اتنی کمزور تھی. اور جب پہنچی مکہ پہنچی تو تمام عورتیں جو دائیاں تھیں وہ بچوں کو لے کر واپسی آ رہی. جب یہ پہنچی اور سب بچوں کو لے گئی، کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک بچہ ہے، انہوں نے اس کو یتیم ہونے کی وجہ سے نہیں لیا، جناب عبد المطلب کا پوتا ہے. یہ گئی، جب گئی اور جا کے حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے لیا، جب سوار ہوئی ہیں، اب یہ سننا، جب سوار ہوئی ہیں تو وہ سواری اتنی تیز چلی کہ جو عورتیں واپس جا رہی تھی وہ ان سے بھی آگے نکل گئی. جب ان عورتوں نے جناب یہ حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ حلیمہ کیا بات ہے، تمہاری تو یہ جو سواری تھی بڑی کمزور ہے، یہ کیا ہو گیا، تم نے سواری تو نہیں بدل لی؟ فرمانے لگی سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا. سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ اللہ کے محبوب نبی ہیں کہ حضرت موسیٰ، میرے خیال سے مجھے یاد نہیں آ رہا، اللہ کا ہمیں معاف کرنا ہے، تو انہوں نے آپ کی امت میں ہونے کی مطلب کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہی ہوتے، یہ دعا کی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب سامری کی باتوں میں آ گئے اور بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے ان کے لیے سزا متعین کی کہ فلاں چوٹی سے جا کر پتھر باندھنا ہے، فلاں چوٹی پہ دوڑ کے جانا ہے، چھلانگ لگانی، اپنی جان دینی، اس طرح تمہاری توبہ. حضرت جبریل آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے ایک ایسی بھی امت ہوگی کہ جن کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، توبہ کے لیے ایک ناخن تک نکالا، ایک ناخن، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، قربان جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دین کے لیے آپ نے، آج تو ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے نا دین کے راستے میں کہ جی فلاں نے ہمیں کہہ دیا کہ مولوی ہے یہ تو اس کے لباس، فلاں نے طنز کر دیا، ہماری باتیں ایسی ہیں، فلاں نے طنز کر دیا کہ جاؤ تم مولوی ہو فلاں نہ ہو. لوگوں کی باتوں میں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نے تو اس دین کے لیے طائف میں روڑے کھائے، اس نے اس دین کے لیے بڑی تکلیفیں جھیلی، شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے. آج بھی آپ دیکھیں نا اکثر تبلیغی جماعت کی ویڈیو پر کئی ایسے لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کہتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں، لیکن اگر تبلیغی جماعت مساجد میں چلی جائے ان کی تو وہ ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، یہ تمہارا عشق کہ رسول اللہ کا دین پھیلتے ہوئے تمہیں جب پھیلتا ہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے. آپ یاد رکھیں دین پہ چلنا محنت ہے، مشقت ہے، تبھی اس کے آخر میں اللہ نے جنت رکھی. عام بات نہیں ہے، یہ عام بات نہیں ہے.
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ کو ایک اور جو بات آج کل ہمارے معاشرے میں ہے، ایک ساتھ کہ میں گفتگو سن رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ کوئی نبی کسی نبی سے افضل، تو یہ گستاخی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. اس طرح اب آگے سے کوئی بندہ بولے تو جواب کسی کو نہ بنانا ہے تو وہ بھی گستاخی کر جائے انبیاء. یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام میں افضل حضرت ابراہیم، اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے افضل سید الانبیاء، انبیاء کے سردار رحمت اللہ علیہ. اس میں کوئی دو رائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کچھ لوگ جو اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، یاد رکھیں معراج کی شب بیت المقدس مسجد اقصی میں مصلی خالی تھا، بڑے بڑے انبیاء موجود تھے، بلکہ تو انبیاء کا مقام ہی بڑا بلند، سارے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ جناب حضور کی شان بڑی بلند ہے. لیکن یہ جو ماہ ربیع الاول آتا ہے، اس کے اندر ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے. آقا علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ یہ ذرا سوچیں. اللہ نے فرمایا، اس کا مقصد اللہ نے بتایا. اور اللہ نے ہی قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، کہ تمہارے لیے آقا علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. قرآن نے تو ربیع الاول کا یہ جو مہینہ آتا ہے، اس میں ہم سوچیں کہ ہمارا کون سا عمل آپ وسلم کی عمل کے مطابق ہے. ہم ذرا سوچیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے. عاشق رسول ہونے کے نعرے لگائے اور آپ کی ایک بھی سنت ہمارے اندر موجود نہ ہو. آج بہت بڑے بڑے ایسے لوگ جو خود کو دیندار کہتے ہیں، لیکن دین پہ چلنے والوں کے لیے مشکلیں کھڑی کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں آپ کہ جب تک ہمارے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں آئیں گے، آپ کی تعلیمات کے عمل پیرا نہیں ہوں گے، جب تک ہم مسلمان ہی کہلا سکتے ہیں. یہ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی بھی سمجھے. ہمارے لیے بڑا آسان ہے، اس کا معنی بھی سمجھے. ذرا آپ کو کوئی بندے کو بولو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو، ارے آج کل تو فیشن ہے کہ ہم کون سا تکبر کی وجہ سے کر رہے ہیں. تمہاری نبی نے تعلیم دی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، آپ کو حدیث کی کتاب میں ملے گا. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو آپ نے اپنا قاصد بنا کر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس سے پہلے جب حضرت عثمان مکہ گئے تھے، آپ نے یہاں پہ حدیبیہ کے مقام پر یہاں پر اس طرف قیام کیا جب آپ عمرے کی نیت سے گئے تھے. حضرت عثمان مکہ گئے تو وہاں پہ ان کے رشتہ داروں نے ان سے بولا کہ عثمان یہ اپنی جو تہبند ہے یہ تھوڑی نیچے کر لو، ہمارے عرب کا رواج نہیں ہے یہ اوپر رکھنا. تو کیا جواب دیا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرماتے ہیں کہ میرے لیے رواج کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جناب رسول اللہ کی تعلیمات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری وقت ایک بندہ آیا، ایک نوجوان آیا، آپ کی تعریف کی اور آپ کہا کہ ہم آپ سے بڑے راضی ہیں. جانے لگا
تو اس کی تہبند ٹخنوں سے نیچے تھی، ڈھکے ہوئے تھے ٹخنے. تو آپ نے فرمایا حضرت عمر نے کہ یہ بیٹا یہ شلوار یہ جو تہبند ہے ٹخنوں سے اوپر کر لو، اس سے تمہیں دو فائدے ہوں گے. ایک تو تمہاری تہبند مٹی لگنے سے یا کیچڑ لگنے سے خراب نہیں ہوگی، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل. آج سروں پہ ٹوپیاں نہیں لیتے، بال خراب ہو جاتے. اور یہ بات جو میری ذہنیت کے مطابق، وہ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں اس بات سے، میں کوئی بات ایسی نہیں کر رہا، لیکن کئی علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ اکثر لوگ آپ دیکھیں نا دیندار تو ہیں، خود کو کہتے ہیں، لیکن ان میں دینداری نہیں. آپ دیکھیں نا ٹراؤزر شرٹ پہنی ہوئی، جو بھی کپڑے پہنا مسجد چل رہی ہے، اچھی بات ہے مسجد، لیکن کیا آپ کسی تقریب میں جا کر جہاں پر شادی بیاہ کی تقریب ہو گئی یا کہیں آپ نے آفس میٹنگ میں آپ کبھی جائیں گے ٹراؤزر شرٹ پہن شارٹ اور اوپر سینڈو پہن کے جائیں گے آپ؟ کیا اللہ کی بارگاہ سے افضل وہ جگہ ہے جہاں پہ تم سج سور کے جاتے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جاتے ہوئے اچھا لباس پہنتے ہوئے تمہیں مسئلہ ہوتا ہے اور دلیل دیتے ہو کہ اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں؟ مجھے بتاؤ آج تمہیں پرائم منسٹر بلا لے تم اس کے سامنے یہ ایسے لباس پہن کے جانا پسند کرو گے؟ جب تم ایسے لوگوں کے سامنے جو ایسے فانی منصب پہ اللہ نے ان کو فانی منصب دیا ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین ہے اس کی بارگاہ میں تم جاتے ہو تو نہ سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، نہ تمہارا لباس سنت کے مطابق ہوتا ہے اور نہ تمہارا لباس شریعت کے مطابق. یہ کیا بات ہو گئی؟ آج ہم نے اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہا، لیکن عشق رسول کا ایک ذرہ ہمارے لیے موجود ہے. عشق رسول تو یہ ہے نا کہ حضور کی تعلیمات پہ عمل ہو. عشق رسول یہ ہے، عشق رسول یہ نہیں ہے کہ آپ محض نعرے لگاتے رہے یا آپ محض ربیع الاول آئے اور رمضان ہے تو آپ مسلمان بن گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ آیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پرکھیں ہم اپنے آپ کو. پورے سال جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، رشوت خوری، سود، طرح طرح کے کبائر گناہ میں ہم مبتلا ہیں، اور جب بات آتی ہے تو بڑے اس سے بڑا عاشق بھی کوئی نہیں ہے. میں کسی کے ایمان کو وہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا ایمان کمزور ہے یہ ہے، لیکن میں ایک اوور آل بات کر رہا ہوں کہ واقعتاً ہم میں برائیاں ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ آخرت میں جنتیں ملتی ہیں. اللہ نے جنت تمہیں اس ایسی نہیں دے دینی ہے. قرآن باقاعدہ کس لیے نازل کیا گیا؟ 1,24,000 قوم بے انبیاء کرام کس لیے اتارے گئے؟ کیا صرف اس لیے کہ تم پوری زندگی اپنی گناہوں میں گزار دو اور پھر آخرت میں تم یہ امید رکھو کہ اللہ جنت دے دے گا؟ اللہ کی رحمت بڑی عظیم ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن جو اللہ نے جب ایک قانون ایک ضابطہ نکالا اتارا ہے تو اس کے مطابق چلو گے تو پھر تم جنت. ایسی حضور نے روڑے نہیں کھائے تھے طائف میں، ایسے ہی جناب ابراہیم کو آگ میں نہیں جلایا گیا، آگ میں پھینکا گیا تھا. ایسے ہی انبیاء کرام نے تکلیفیں نہیں جھیلی تھی، اس لیے جھیلی تھی تاکہ ہمیں آخرت میں جنت ملے. ہم تو سمجھتے ہیں جنت تشتری جیسی دا کے سامنے دی جائے، ایسے تشتری میں رکھی ہوگی بس ایسی مل جائے، کچھ کرے نہ کرے، بس ایک آپ نے محفل میلاد کر دینی ہے، ہو جائے. یہاں پہ ایک نعرہ رسالت لگا دے، نعرہ تکبیر ہو جائے گا؟ نہیں. آج کل جتنی فحاشی اور عریانیت پھیلی ہوئی ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا یہ رحم ہے ہم پر، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے، ورنہ اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، کہ میری پکڑ سخت ہے. میرے دوستو، یہ حضور کی عام کا مقصد یہ ربیع الاول ہے. مختلف جگہ پر ماشاءاللہ آپ دیکھیں رونق لگی ہوتی ہے، محفلیں سجی ہوتی ہیں، تو آپ یہ میرے دوستو یاد رکھیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو.
ذرا ہم اپنے آپ کو پرکھیں. اگر جب ہم نے اپنے آپ کو اس آیت کے سانچے میں ڈال لیا تو پھر کامیابی ہمارا مقدر ہے. اور ایک اور بات، آخری بات کر کے میں یہ بات مکمل کروں کہ بہت سے عناصر سوشل میڈیا کے اوپر جن کو محض دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ لوگ کچھ ایسی چیزیں جن کا ان کو خود بھی علم نہیں ہوتا اس کے اوپر بحث کر کے معاشرے میں فتنہ پھیلا. جیسے ربیع الاول آتا ہے تو مختلف جگہ پر محفل نعت ہوتی ہے، اور یہ ربیع الاول کی خوبصورتی یہی ہے کہ حضور کی تعریف ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انتہائی حد کراس کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے گستاخی کے حد تک بھی چلے جاتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب ہم نے اپنی زندگی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر لیا تو پھر 100% آخرت میں اللہ کی رضا ملے گی اور حضور کی رضا. یہ بات یاد رکھیں. ربیع الاول کے اندر، مہینے کے اندر محفل نعت کرنا بہت، بلکہ پورے سال ہی محفل نعت ہو، بڑا ثواب ہے. اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں. یہ کچھ بس ایسی لوگ ہیں جو صرف شر پھیلانے کے لیے ایسی بات کرتے. جو بندہ حضور کی میلاد مانا آپ کی پیدائش، اس کے اوپر خوشی ہر کسی کو ہے، ہر کسی کو. قرآن میں جو بعض لوگ یہ ایک حوالہ دیتے ہیں قرآن سے کہ اللہ نے فرمایا جب تم پہ ہم اپنی کوئی رحمت دیں تو تم اس کا خوش ہوا کرو. میں یہ بات سورہ یونس کی آیت، میں یہ آپ مجھے بات نکال کے دکھا دیں کسی بھی عالم دین نے یا کسی مفسر نے، کسی مترجم نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہو کہ جب تم ہم اللہ کی طرف سے تمہیں خوشی ہے تو تم ڈھول ڈبکا کیا کرو، جشن مناؤ. ٹھیک ہے. خوشی تو ہر انسان کو ہے. جو خوشی نہیں ہے وہ تو اس پہ شیطان ہی ہے جو آپ کی آمد پہ رویا تھا کہ یہ اب کیا ہو گئے، تو حضور آ گئے. خوشی ہر کسی کو. لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں، ربیع الاول کے اندر محفل نعت کرنا بالکل ثواب ہے، افضل ہے، بہت اچھا کام ہے، اور حضور کا تذکرہ ہو بہت اچھا کام ہے. میلاد منانا اسی کا نام بس، نہ اس کے اندر کوئی ہمارے دین کے اندر کوئی منع ہے. بلکہ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں نعت خوانی کریں تو بہت بڑا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے لوگوں کو پیغام ملے گا، اس سے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت بڑھ جائے گی اور اللہ خوش ہے. لیکن یہ کہ جلوس نکالنا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا. اس کی کوئی دلیل ہمارے شریعت میں موجود نہیں ہے. کوئی بھی جو دلیل ہے وہ بالکل فارغ دلیل ہے. ایسی کوئی یا پھر آپ دیکھیں ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہے، ہر کوئی اپنا ذوق، لیکن ذوق شریعت کے مطابق، پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر ہمارا ذوق شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم کامیاب نہیں. اور یاد رکھیں کہ بے شک یہ حضور کا میلاد، یہ تمام عیدیں اسی میلاد کے ساتھ. بے شک حضور آئے ہیں تو ہمیں خوشیاں ملی ہیں اور یہ جو عیدیں ہیں ہمارے لیے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جو 12 ربیع الاول کا موقع ہے، یہ عید میلاد النبی ہے، یا کوئی بھی کہے کہ جشن ولادت مصطفیٰ ہے، تو آپ اس سے صرف اور صرف بحث کرنے کی کس سے کوئی ضرورت نہیں. آپ اس سے صرف کہیں، کیونکہ یہ اگر آپ دلیل نہیں نا کہ صرف 2 عید ہے تو بولے گا جمعے بھی عید ہے، جمعہ بھی آپ سے نے فرمایا عید ہے.
صرف آپ اس سے یہ کہیں کہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے قرآن سمجھ لیا ہے اور آپ دلیل اس کی سورہ یونس کی آیت دیتے ہیں، تو کیا سورہ یونس کی آیت آپ کو حضور نے ڈائریکٹ سنائی یا صحابہ کو سنائی؟ صحابہ کو سنائی. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ جو ان کا عمل ہے وہی پھر ہمارا عمل ہے. ہمیں پھر اس سے آگے نہیں پڑھنا چاہیے. ہم ان سے بڑے عاشق نہیں ہیں، ہم ان سے بڑے عاشق نہیں. یہ بات آپ آپ بولے یہ بات غلط ہے. اگر آپ کسی عید کہیں گے تو ماشاءاللہ پھر اللہ حفاظت فرمائے بہت جگہ پہ عید کی نماز بھی ادا ہونے لگی. ایک میں سننے میں اور اتنے بڑے عاشق ہیں کہ محمد نام لکھ کر مسجد نبوی کے اوپر موجود گنبد خضرا، حضور کی قبر کے اوپر موجود گنبد خضرا کا نقشہ بنا کر اسی کو کاٹ رہے ہوتے ہیں ایک بندے. بہت بڑا عاشق ہے، بہت بڑا عاشق ہے، سیدھا جنت میں جائے گا. یہ تو آپ پھر گمراہی پھیلا رہے ہیں. یاد رکھیں، حضور کی تعلیمات پہ عمل، حضور کے طریقے پہ عمل کریں گے تو ہی پھر حضور کی رضا ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. کچھ بھی کر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم فلاں نقد جو ہے اتنی مسجد میں دے دو تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی. اللہ کی رضا، اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کے نقش قدم پہ چلو گے، حضور کی سنت پہ چلو گے، حضور کی سیرت پہ چلو گے، تمہیں جنت ملے گی، میری رضا ملے گی، اور کس کا. تو آج ہم یہ عزم کریں کہ جو حضور کی میلاد، حضور کی پیدائش ہے، اس موقع پر ہم اپنے آپ کے تبدیلی پیدا کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنانا شروع کریں، دنیا کی پرواہ نہ کریں. کیونکہ مخلوق تو فنکار ہے. اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام درش ہے. تم کون ہو؟ کیا چیز ہے یہ داغ کبابی؟ لوگوں تو مریم پہ بھی ہم اگر تھوڑی سی دین کے لیے مشقت ہمارے اوپر آئے گی، لوگ باتیں کریں گے، اس کو بالائے طاق رکھیں. اللہ کی رضا، اب اللہ کی رضا کے لیے اللہ خوش ہوگا. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا پھر اسی طرح حاصل ہوگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اسی طرح حاصل ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ کے جب ہم اس طریقے پہ چلیں گے تو پھر ہمارے لیے کامیابی 100%.